الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سامعین و ناظرین، ہمارا جو حلقہ اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعے کا چل رہا ہے، تو ہم نے مرزا غلام محمد قادیانی کے بعض الحادات کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے ان آیات کو اپنی طرف پھیر لیا اور اپنی امت کو یوں گمراہ کیا کہ یہ میرے حق میں نازل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اہل الحاد کے الحاد کو سمجھنے کے لیے عمومی طور پہ کچھ علم چاہیے کہ انہوں نے لغت میں یہ غلطی کی، صرف میں یہ کی، نحو میں یہ کی، تفسیر میں یہ کی، اصول میں یہ کی، مگر یہ ایسی مثالیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس قادیانی کارروائی کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے عام مسلمان بھی یہ جانتے ہیں کہ کون سی آیات جناب رسول اللہ کے لیے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کے لیے ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آپ کے لیے ہے، محمد رسول اللہ الی آخرہ آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح آج کی اس مجلس کا آغاز ہم سورہ فتح کی ان آیات سے کرتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب اس میں کیا گڑبڑ کی، مرزا نے کیا الحاد کیا؟ یہ قرآنی وحی سورہ فتح کی پہلی آیات ہیں اور حضرت خاتم النبیین سید المعصومین محمد الرسول اللہ خصائص کا اس میں ذکر ہوا۔ وہ کیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ اب اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم صرف مختصر اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فتح عظیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دی۔ فتح مکہ ہوا اور آگے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی نعمت کو آپ پہ تام فرما دے اور آپ کو صراط مستقیم۔ جناب رسول اللہ کو خطاب ہے، سورہ فتح کی یہ آیات ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ پہلی آیت ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، یہ دوسری دو آیتیں ہیں۔ اب قادیانیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بس یہی سیدھی سی بات۔ حقیقت الوحی کے صفحہ 74 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 70 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ مرزا صاحب کی وحی ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک طرف منزل کتاب اللہ جل جلالہ پہ افطرا پردازی اور دوسری طرف کیا؟ الحاد فی آیات اللہ، کہ جو آیت، جو کلمہ، جو خطاب جناب محمد رسول اللہ کے لیے ہے اس کو آپ ان سے ہٹا کے اپنی طرف کر لیں، اسے الحاد کہتے ہیں۔ تو یہ افتراء اور یہ الحاد، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر یہ خبر دی تھی کہ آپ کے بعد مدعی یعنی نبوت
کذاب بھی ہوں گے اور دجال بھی۔ اللہ اکبر۔ اب اہل اسلام کے ہاں تو متعین ہے کہ یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر یہ قادیانی ناکام کوشش یہ انہی کے الہاد اور ان کی شقاوت کے بیان کے لیے کافی ہے۔ تو یہ 10ویں آیت ہم نے ذکر کی۔ 11ویں آیت حق تعالی شانہ سورہ اسراء آیت نمبر 89 اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب آپ دیکھیں مقام محمود یہ بھی خصائص سے مصطفیٰ میں سے ہے کہ وہ صاحب مقام محمود ہے۔ اب کس طرح یہاں پہ الہاد کیا مرزا قادیانی نے؟ تذکرے میں صفحہ 609 میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحی میرے لیے ہے۔ اراد اللہ ان یبعثک مقاما محمودا، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ تجھے مقام محمود دیں گے۔ تو غرض اس سے کیا ہے کہ مقام محمود یہ رسول اللہ کا بھی خاصہ ہے اور اعظم باللہ مرزا صاحب کا بھی ہے، تو گویا کہ یہ رسول اللہ کے برابر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ شروع میں مرزا کی عادت ہے کہ انبیاء کو عظمت دینا اور اپنے آپ کو چھوٹا، پھر برابر، پھر ان سے بھی آگے نکل جانا۔ اس کی کئی مثالیں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی جرأت ہے، ناکام کوشش ہے اور بدقسمتی ہے کہ اللہ پہ بھی افطرا اور جناب رسول اللہ کی شان میں بھی شناعت۔ آگے ایک اور مثال دیکھ لیں، 12ویں آیت قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت عالمگیر دین کے بارے میں ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کی ذات گرامی وہ ہے جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، مبعوث کیا تاکہ ان کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ یہ سورہ فتح کی 28 نمبر آیت ہے۔ اب یہاں پہ رسول سے مراد نبی خاتم محبت قرآن کی ذات گرامی ہے، اور دین حق سے مراد وہ شریعت ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور پھر اس شریعت کے تمام ادیان پر غلبے کا اس میں ذکر ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم زیادہ نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں اس کے مقابلے میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، قادیانیت کیا کہتی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 71، خزائن الروحانیہ روحانی خزائن، اللہ اکبر، جلد 22 صفحہ 74 میں مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہ جو وحی ہے قرآن حکیم میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے بارے میں وہ جناب علی مرزا صاحب نے اپنے اوپر فٹ کر لی۔ اللہ، یعنی کسی کلمے کو یا بعض کلمات کو قرآن سے بطور اقتباس لے لیں اور پھر اس کو اپنی وحی قرار دے دیں، یہ اللہ پہ افتراء ہے اور جناب رسول اللہ کی ذات گرامی میں عظیم گستاخی ہے، تقول ہے، اور یہ مرزا صاحب کا طریقہ ہے۔ بلکہ ایک اور مثال بھی ہم آج ذکر کر دیتے ہیں اور اسی پہ آج کے موضوع کو ختم کر دیتے ہیں۔ 13ویں مثال، سبھی مسلمانوں کو پتہ ہے
کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ارشاد ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کو آگہی دی جا رہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 31۔ آپ فرما دیں اے میرے پیارے نبی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، تم میری جب اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں، تم اللہ کے محب ہو، نیت یہ ہے کہ تم اللہ کے محب بن جاؤ، اور میری اتباع کا امت کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہی امت جو اللہ کی محب بننا چاہتی تھی وہ اللہ کی محبوب بن جائے گی۔ کتنا خوبصورت خطاب ہے باری تعالی شانہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یحببکم اللہ، اللہ محبت کریں گے تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس میں امت مسلمہ جو خیر امت ہے کہ وہ اپنے رسول کی اتباع سے اللہ کی محبوب بن جائے اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب کتنی واضح بات ہے اس کتاب میں، مگر اس کتاب میں بھی قادیانی الحاد کو سمجھیں۔ مرزا صاحب حقیقت الوحی صفحہ 75، روحانی خزائن صفحہ 82 جلد 22، ان کا یہ قول ہے کہ یہ مرزا قادیانی کے لیے اللہ کی وحی ہے۔ کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی یہی آیت۔ تو یہ دعویٰ یقیناً اس لیے مرزا صاحب نے کیا کہ اپنے آپ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برابری کو ثابت کر سکیں، حتیٰ کہ مرزا صاحب بھی اپنی امت کے لیے مطاع بن جائیں، جیسے کہ ابنائے قادیانیت کرتے ہیں۔ وہ کسی کی بات نہیں سنتے، کسی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ میں اکثر قادیانی جو نو مسلم ہیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کون سی سیرت پڑھائی جاتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے قصے سنائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کی سیرت؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے گھروں میں تو صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود۔ بدقسمتی کی بات ہے یہ۔ اب پھر جب اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ یہ وحی میری ہے، مجھ پہ نازل ہوئی ہے، کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، تو وہ بیچارے جو قادیانیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے مرزا صاحب کی سیرت کو ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہو، جو انسانیت کے ناطے برادران انسانیت اس جال میں پھنس گئے، اس ظلمت اور تاریکی میں کسی وجہ سے داخل ہو گئے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان ظلمتوں سے، ان تاریکیوں سے نور اسلام کی طرف نکالے، کیونکہ اللہ کے نبی ایسا نور لے کے آئے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ہر قسم کی تاریکیوں سے انسانوں کو نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں اللہ کے، اور ان کی شریعت تا قیامت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ابنائے قادیانیت کو کہ وہ ہماری ان گزارشات پہ غور کریں اور اپنی جہالت سے، اپنی ظلمت سے اور قادیانیت کے اندھیروں سے نکل کے نور اسلام میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔